صدر مملکت نے فائنانس بل 2022 کی منظوری دے دی ہے۔ بل 13 جنوری کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فائنانس بل 2022 پر دستخط کر دیے۔ 13 جنوری کو وزیر خزانہ شوکت ترین نے فائنانس ضمنی بل 2022 ایوان میں پیش کیا تھا، جسے قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کیا تھا۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے منظوری کے بعد فائنانس ضمنی بل ایکٹ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور کیا تھا۔ اپوزیشن نے بل کی منظوری کے خلاف اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور بل کی کاپیاں ہوا میں اچھال کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ اپوزیشن نے فائنانس ضمنی بل کو IMF کی غلامی سے تعبیر کیا تھا، جبکہ اہم قانون سازی پر وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ شوکت ترین کو شاباش دی تھی۔ وزیر اعظم نے شوکت ترین کو اپنی نشست پر بلایا اور بلز کی منظوری میں کامیابی پر ان کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ NCOC نے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فوری فیصلے صادر کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کی 5ویں لہر کے باعث NCOC کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ کی رفتار پر اظہار تشویش کیا گیا اور کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ NCOC نے صوبوں کو کورونا ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی اجلاس میں NCOC نے 17 جنوری سے فضائی سفر کے دوران کھانا دینے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کھانا دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ NCOC نے ہدایت کی کہ سول ایویشن فضائی سفر کے دوران اور ایئرپورٹ پر SOPs پر عمل کرائیں۔ NCOC نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ صوبے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں اور شعبہ تعلیم، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز میں سختی سے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ NCOC نے صوبوں خاص کر حکومت سندھ کے ساتھ وبا کے پھیلاؤ پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور صوبوں کو آکسیجن اسٹاک سے متعلق سروے کرانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں کورونا وبا کے پیش نظر شہری علاقوں میں بعض پابندیوں کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ اس کے علاوہ NCOC نے صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے دوران شعبہ تعلیم سے متعلق نئی پابندیوں کا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 4286 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ گزشتہ روز کے 3571 کیسز سے 20% زائد ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کیسز کی تعداد 28 اگست کے بعد ایک روز میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں، جب 4467 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ملک میں عالمی وبا کے مثبت کیسز کی شرح 8.2% ہو چکی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 13,20,120 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں مزید 4 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 29,003 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 2,598 افراد صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 10,26,305 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہو کر تشویشناک حالت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 709 ہو گئی ہے۔ کراچی میں بھی کورونا کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35.3% تک جا پہنچی ہے، جو ایک روز میں 6.5% کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں کورونا کی شرح 35.30% ریکارڈ کی گئی، جبکہ حیدرآباد میں کورونا کیسز کی شرح 5.12%، گلگت میں 4.08%، مظفر آباد میں 11.90% اور میر پور میں 2.17% ریکارڈ کی گئی۔ ضلع بستی پولیس نے اولڈ سٹی ایریا میں گودام کی کھدائی کر کے زمین میں دفنایا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور ہیلی کاپٹر اور ٹینک سمیت دیگر ہتھیاروں کے
زنگ آلود پرزے برآمد کر لیے۔ SSP ضلع وسطی غلام مرتضی تبسم کی سربراہی میں پولیس نے نیپیر تھانے کے علاقے لی مارکیٹ میں چینی کے برتنوں کے گودام پر چھاپا مارا، جہاں کھدائی کے دوران زمین میں دفنایا ہوا بڑی تعداد میں زنگ آلود اسلحہ برآمد کیا۔ پولیس نے ایک پرانی بلڈنگ کے فرش کی کھدائی کی تو ہتھیاروں کی بڑی کھیپ نکل آئی، جو ایک اندازے کے مطابق کم از کم 10 سال پہلے محفوظ کیے بغیر ہی زمین میں دفنا دی گئی تھی۔ DSP نیو کراچی معین الدین کے مطابق برآمد ہونے والے اسلحے میں پرانی رائفلیں، پستول، ریوالور، اینٹی ٹینک، اینٹی ایئر کرافٹ، راکٹ لانچر اور اینٹی ٹینک گن سمیت دیگر ہتھیاروں کے پرزے شامل ہیں۔ برآمد ہونے والا اسلحہ جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ پرانی عمارت ہے جو چینی برتنوں کے گودام کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس عمارت کے مختلف حصوں کی کھدائی کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ ہتھیار اگر درست حالت میں ہوتے تو بڑی تباہی کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، مگر یہ اسلحہ برسوں سے زمین میں دبا ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بھی تمام گولہ بارود کا معائنہ کیا۔ آخری وقت تک پولیس کی جانب سے عمارت میں کھدائی کا سلسلہ جاری تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گودام مالک نے کس سے گودام کرائے پر حاصل کیا تھا، اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی۔ کئی سال پہلے گودام کا مالک کون تھا، اس کی اسلحے کی مکمل برآمدگی کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جائے گی۔ صوبائی ٹاسک فورس نے سندھ میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے میں اسکول کھلے رہیں گے اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو سرکاری افسر ماسک نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمانے میں 1 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کرنے کی تجویز ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق تمام شادی ہالز، مارکیٹس، عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مارکیٹس میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ انتظامیہ کو ویکسینیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرنا لازمی ہوگا۔ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کا سروے کیا جائے گا، جس میں اسپتالوں کی گنجائش کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسپتالوں میں کتنی گنجائش ہے اور مزید کتنی ضرورت ہے بتایا جائے۔ ترجمان کے مطابق حکومت کی ویکسینیشن مہم پورے صوبے میں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا کیسز میں اضافہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کا نتیجہ ہے۔ عوام تعاون کریں گے تو اس جاری کورونا لہر پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں کورونا کی بلند ترین شرح کراچی میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے میں کراچی میں کورونا کی شرح 35.30% ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ توانائی سندھ نے وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ 3 سال سے تسلسل کے ساتھ سندھ کی گیس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وفاق کے پاس صلاحیت نہیں تو سوئی سدرن گیس کمپنی ہمارے حوالے کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ توانائی سندھ نے وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر کو خط لکھ دیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفاق کے پاس صلاحیت نہیں تو سوئی سدرن گیس کمپنی ہمارے حوالے کر دیں۔ خط میں کہا گیا کہ ہم گیس کی پیداوار اور درست تقسیم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ صوبے کو گیس پیدا کرنے کے باوجود اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ خط کے مطابق گزشتہ 3 سال سے تسلسل کے ساتھ سندھ کی گیس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ گیس کی بندش اور لو پریشر کے نتیجے میں کراچی کے مکین مشکلات کا شکار ہیں۔ شہری ملازمتوں اور بچے بھوکے اسکول جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وفاق کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ شہری لکڑی، کوئلے اور سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ سندھ کی گیس کی ضرورت 750 اور فراہمی 560 MMCFD ہے۔ آئین گیس پیدا کرنے والے صوبے کو استعمال کا ترجیحی حق دیتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج رانا شمیم، میر شکیل، عامر غوری اور انصار عباسی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کو طلب کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں سابق چیف جج رانا شمیم
میر شکیل، عامر غوری اور انصار عباسی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے توہین کے ملزمان کو کافی وقت دے دیا۔ ملزمان کا یہی موقف رہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کا موقف اہم ہے۔ یہ موقف ماننا زیر التوا کیسز سے متعلق کچھ بھی چھاپنے کا لائسنس دینے جیسا ہوگا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ لگتا ہے رپورٹر، ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر زیر التوا کیسز کے رول سے ناواقف ہیں۔ توہین عدالت کیس کے دوران بھی کیس پر تنظیموں کے موقف چھاپے جا رہے ہیں۔ رپورٹر نے کہا بیان حلفی کا درست یا غلط ہونے کا جاننا اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پروفیشنل صحافی زیر التوا کیس سے متعلق ذمہ داری سے واقف نہیں نظر آئے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کو طبی بنیادوں پر ضمانت دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری کے خلاف نیو یارک اپارٹمنٹس پر نیب انکوائری کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کو طبی بنیادوں پر ضمانت دے دی۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ آصف زرداری کو صحت کے مسائل کی وجہ سے کیس میں مستقل ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے خلاف نیو یارک پراپرٹی کیس انکوائری کے مرحلے میں ہے۔ نیب کے کیس میں آصف زرداری کے خلاف شواہد اکٹھے کرنا ابھی باقی ہے۔ نیب ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سابق صدر کی ضمانت منسوخی کی درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ نیب کو آصف زرداری کے خلاف اثاثہ جات کی شکایات 2018 اور 2019 میں موصول ہوئیں۔ نیب کو JIT رپورٹ اپریل 2019 میں موصول ہوئی۔ آصف زرداری دوسرے مقدمے میں گرفتار ہونے کے بعد دسمبر 2019 میں رہا ہوئے۔ یاد رہے کہ 11 جنوری کو احتساب عدالت اسلام آباد نے نیو یارک پراپرٹی کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرنے کے ساتھ ساتھ سابق صدر کی بریت سے متعلق نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ سندھ کی آدھی گیس تو پائپ میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ سندھ حکومت سندھ کارڈ کھیل رہی ہے۔ سندھ کی آدھی گیس تو پائپ میں ڈالنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ سندھ سے نکلنے والی گیس سندھ میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ سن 1960 کے بعد معیشت مفلوج ہو چکی تھی۔ حکومت نے 3 سال میں بنیادی اصلاحات کی ہیں۔ ملک میں صنعتوں اور برآمدات کو فروغ ملا ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ہٹانے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے تمام اثاثے حکومت کی ملکیت رہیں گے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا تعین، ڈپٹی گورنر کا تعین، اسٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تعین، جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا۔ اور اسٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن، اس کے تمام اثاثہ جات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پرویز خٹک ہمارے بڑے ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے۔ گیس کنیکشن کے معاملے پر پرویز خٹک کو بریفنگ دی، جس کے بعد وہ مطمئن ہوئے۔ پرویز خٹک نے بطور عوامی نمائندہ اپنے حلقے میں گیس کا معاملہ اٹھایا تھا۔ حماد اظہر نے مزید کہا کہ یوریا کی کمی کا مسئلہ طلب میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بجلی کی پیداوار کی بجائے ترسیل پر توجہ دی۔ IPPs کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے گئے، جس سے بہتری آئی۔ ایکسچینج ریٹ کے ہیر پھیر نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے کم عرصے میں FATF کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے جو ریفارمز کیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پوری دنیا جو ہے وہ FATF کی کمپلائنس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اور جو 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا، جو ساری دنیا سمجھتی تھی کہ اتنے چھوٹے عرصے میں یہ مکمل نہیں کر سکیں گے، پچھلی حکومت کے دور میں دیا گیا، اس میں سے ہم 26 پوائنٹ مکمل کر بھی چکے ہیں۔